السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم الحمدللہ سبق نمبر 23 پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا کورس نمبر 2 ہے۔ تو آج ہم ایک نئی تختی، ایک نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم مرکبات حرف ہا یعنی ہا کے ساتھ جو باقی حروف کا جوڑ ہے وہ کیسے لگتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ دیکھیے کہ جو لفظ ہا والی تختی ہے اس میں کافی حروف جو ہیں وہ پہلے ہم سیکھ چکے ہیں۔ صرف آپ کو یاد دہانی کروانی ہے کہ جب ہم نے با الف با والی تختی شروع کی تھی تو اس میں کافی حصہ اس تختی کا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے میرے پاس جو ہے مارکر 605 ہے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ 605 مارکر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ نے جب ہا والی تختی شروع کرنی ہے تو اس میں جس طرح ہم با الف با لکھتے ہیں یوں با الف با لکھنا ہے۔ دیکھیے یہاں بھی باریک مارکر استعمال کرنی ہے اور ادھر بھی، جب کہ یہ والا جو نیچے والا حصہ ہے یہاں پہ فل مارکر آپ نے استعمال کرنی ہے۔ پھر دیکھیے کہ آپ نے اس طرح جس طرح با الف با لکھتے ہیں ویسے آپ نے اس کا حصہ ڈال لینا ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے جو ہا کی شیپ ہے، ہا کی شکل ہے، وہ آپ نے اس طرح لگا دینی ہے۔ یہ ہمارے پاس ہا الف ہا ہے۔ جیسے ہم نے ہا کی لکھنا ہو تو پہلے ہم اس طرح ہا الف ہا لکھیں گے۔ اس کے بعد ہا اور با کا جوڑ ہے وہ دیکھیے کس طرح لکھتے ہیں۔ جس طرح ہم چھوٹا سا المدہ ڈالتے ہیں یوں المدہ چھوٹا سا ڈالنا ہے اور پھر اس کو نیچے آنے دینا ہے یہاں تک، ایسے بنا کے اس کے اوپر آپ نے جو حرف با ہے ہمارے پاس حروف تہجی کا وہ لگا دینا ہے۔ اس کا قانون یہ ہے کہ دونوں کونے اوپر سے برابر ہوں گے اور نیچے سے گول ہوگا، اور یہاں آپ نے جو ہا کی علامت ہے وہ لگا دینی اس طرح۔ پھر دیکھیے کہ آپ نے ہا اور با کا جوڑ کیسے لگانا ہے کہ یہ نوک کے ساتھ، یہ نوک بالکل نوک نہیں، تھوڑی سی نوک کے ساتھ دوسرا حصہ بھی ملانا ہے یہاں تک، اور اس کے اوپر آپ نے با لگا دینا ہے، تو یہ ہمارا ہے اور بے کا جوڑ بن جائے گا۔ اس کے بعد اگلا ہمارا جو حرف ہے وہ ہا اور جیم کا جوڑ ہے۔ یہ دیکھیے جس طرح چھوٹا المدہ ڈالتے ہیں، صرف یہ ایک نوک یہ ہے کہ یہ نوک باریک، آپ نے بالکل باریک نوک استعمال نہیں کرنی، جس طرح کہ کچھ بچے فرحان اور فرقان یہ باریک نوک استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے ذرا خیال کرنا ہے کہ باریک نوک نہیں بلکہ تھوڑی سی اس کے ساتھ موٹائی بھی ہو، اس طرح کرنا ہے۔ یہاں سے ادھر تک آئیں گے نوک کے ساتھ ہی، بالکل ہلکی نوک نہیں، تھوڑی سی نوک کے ساتھ دوسری مارکر بھی استعمال کرنی ہے یہاں تک، اور یہاں آپ نے جیم کا دائرہ یہاں تک آ کے ادھر آپ نے گلائی میں موٹا مارکر استعمال کرنا ہے اس طرح۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک دفعہ پھر ہا اور جیم لکھتا ہوں، اس کو پھر توجہ سے دیکھیے کہ آپ نے یہ چیز بالکل نوک نہیں، نوک کے ساتھ تھوڑی سی دوسری چیز بھی استعمال کرنی ہے، یعنی تھوڑی سی موٹی نوک استعمال کرنی ہے، یہاں تک سنگل ہی آئے گا، یہاں سے آپ نے گلائی کرتے ہوئے اسے اوپر لے جانا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہا اور جیم کا جوڑ بن جائے گا۔ ہا اور دال انتہائی آسان ہے، وہ آپ اس طرح لکھیں گے جس طرح با اور دال لکھتے ہیں، بعد میں آپ نے اس کے جیسے ہد ہد لکھتے ہیں ویسے آپ نے ہا ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد ہر کا لفظ تو کافی جگہ پہ ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، وہ آپ نے اس طرح لکھنا ہے۔ یہ چیز اس میں یہ فلو جو ہے اور یہ جو گلائی ہے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر آپ گلائی نہیں کریں گے تو آپ کا جو ہر ہے وہ صحیح نہیں ہوگا، آپ نے اس طرح ہر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہس کا لفظ بھی آسان ہے، چھوٹا سا المدہ ڈالنا ہے، ادھر روک کے یہ اس کا کونا، یہ کونا، پھر دونوں کو ملا کے ادھر تیسرا کونا آپ نے بنا دینا ہے، اور یہاں سے آپ نے اس کا جو مین دائرہ ہے وہ شروع کرنا ہے۔ دائرہ آپ نے ادھر روکنا ہے، یہاں سے اوپر نہیں لے کے جانا، اس میں اور اس میں اتنا گیپ ہونا چاہیے۔ سیکنڈ لاسٹ لفظ ہا اور سواد اس طرح لکھیں گے یہ چیز، اور اس کے بعد ہا اور تا جو ہے وہ آپ اس طرح لکھیں گے، یہ چیز بنانی ہے۔ اور آج کا ہمارا جو شعر ہے، چونکہ محرم شریف چل رہا ہے تو وہ امام حسین کی شان میں ہی ہے کہ
افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اور انگلش میں آپ پھر سے میں نے جنوری فروری لکھا ہے، ہمیشہ مارکر الٹی استعمال کریں، یہ پورے آپ نے لکھنے ہیں اور یہ سارا کام پین اور مارکر کے ساتھ آپ نے لکھ کر اور میری طرف بھیجنا نہیں بھولنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔